السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہ سورہ اعراف کی آیتیں ہیں 10 سے لے کر کے 18 تک۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور یقیناً ہم نے تمہیں زمین پر رہنے کی جگہ دی۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم نے تمہارے لیے اس میں سامان رزق پیدا کیا۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، تم لوگ بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ حقیقت بھی ہے یہی، اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو زمین عطا فرمائی، اس میں ہم نے اپنے گھر کو بنایا، اپنی جائیدادیں بنائیں، اور ہم نے اس کے اندر رہنے کی جگہ بنائی، بلڈنگیں بنائیں، اور بہت ساری چیزیں زمینوں سے ہم نے کی، کھیتیاں کی، پھل اگائے۔ تو یہ سب چیزیں کس نے دی ہیں؟ اللہ رب العزت نے۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم نے تمہارے لیے اس میں سامان رزق پیدا کیا، کمانے کا ذریعہ بنایا، اس میں روزی کھانے پینے کی چیزیں بنائیں۔ قلیلا ما تشکرون، تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو، تم بہت شکر کم ادا کرتے ہو۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہاری صورت بنائی۔ یہاں اگرچہ اللہ رب العزت نے یہ کہا ہے کہ ہم نے تم سب کو پیدا کیا، یہاں مقصد یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو ہم نے پیدا کیا، چونکہ آدم علیہ السلام سے نسل پھیلنی تھی، تو اس لیے یہ مکمل بات کہی، کیونکہ آدم علیہ السلام ہی سے پوری انسانیت پھیلی۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، اور ہم نے تمہیں پیدا کیا اور تمہاری تصویر بنائی۔ ثم قلنا للملائکہ،
پھر ہم نے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کا سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، تو تمام لوگوں نے سجدہ کیا جتنے فرشتے تھے سوائے ابلیس کے، لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا۔ ابلیس یہ شیطان کا نام ہے اور یہ جناتوں میں سے تھا۔ اللہ رب العزت نے سورہ کہف کے اندر کہا ہے کان من الجن، اور فرشتوں کے ساتھ چونکہ تھا اس لیے اس حکم میں شامل تھا۔ اللہ رب العزت نے جب سب کو حکم دیا سجدہ کرنے کا تو اس کو بھی سجدہ کرنا چاہیے تھا، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا جب میں نے تمہیں حکم دیا؟ قال انا خیر منہ، قال انا خیر منہ، اس نے کہا میں آدم علیہ السلام سے بہترین ہوں۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے، اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو ابلیس ہے یا جو یہ شیطان ہے، یہ یا اس کی جو اصل بنیاد ہے جن میں دو طرح کے لوگ ہیں، بلکہ کہو تین طرح کے لوگ ہیں، کئی طرح کے لوگ ہیں جیسے انسانوں میں، لیکن اصل چیز جو ان کا کنبہ قبیلہ ہے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ جن کہا جاتا ہے۔ جیسے انسان ایک عام چیز ہے، اس کے اندر کافر ہیں، اس کے اندر منافق ہیں، اس کے اندر مومن ہیں، اس کے اندر مسلمان ہیں، اس کے اندر اور بہت سارے ذات اور دھرم کے لوگ ہیں، ایسے ہی ان کے ہاں بھی یہ چیز ہے۔ ابلیس اور شیطان اس کو کہا جاتا ہے جو اللہ رب العزت کو نہیں مانتا اور اللہ رب العزت کا منکر ہوتا ہے اور اس کا نافرمان ہوتا ہے، لوگوں کو بہکاتا ہے۔ اس میں اچھے بھی لوگ ہیں، اس میں نمازی بھی لوگ ہیں، پرہیزگار لوگ بھی ہیں، اور ان سے اور انسانوں سے پوچھ تاچھ ہوگی، اور اللہ رب العزت نے ان دونوں ذاتوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ ان کی عبادت کریں سب۔ قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين، اللہ رب العزت نے اس سے کہا کہ تو آسمان سے اتر جا یا جنت سے چلا جا، فما يكون لك ان تتكبر فيها، تجھے کوئی حق نہیں ہے کہ اس جنت میں تو تکبر کرے یا یہاں آسمان میں تو تکبر کرے۔ فخرج انک من الصاغرین، تو یہاں سے تو چلا جا اور تو ذلیلوں میں سے ہے، تو رسوائی پانے والے لوگوں میں سے ہے۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، اس نے کہا انظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ رب العزت مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دیجیے، اس دن تک مجھے مہلت دے دیجیے جس دن یہ لوگ اپنے قبروں سے نکالے جائیں گے یا نکال کر کے اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے۔ قال انک من المنظرین، اللہ رب العزت نے فرمایا تمہیں مہلت دی گئی، تمہیں مہلت دی گئی۔ قال فبما اغویتنی، اس نے کہا اس کے سبب میں گمراہ ہوا ہوں، اس کے سبب آپ نے مجھ کو گمراہ کیا ہے۔ لاقعدن لهم صراطک المستقیم، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ان تمام لوگوں کے لیے آپ کے سیدھی راہ پہ بیٹھوں گا، آپ کے سیدھی راہ پہ بیٹھوں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم، پھر ان پر حملہ کروں گا ان کے آگے سے میں آؤں گا، ومن خلفہم، ان کے پیچھے سے آؤں گا، وعن ایمانہم، اور ان کے داہنے جانب سے آؤں گا، وعن شمائلہم، اور ان کے بائیں جانب سے آؤں گا، ولا تجد اکثرہم شاکرین، ان میں سے اکثر کو تم شکر گزار نہیں پاؤ گے، ان میں سے اکثر کو تم موحد نہیں پاؤ گے۔ قال اخرج منها مذءوما مدحورا، اللہ رب العزت نے فرمایا
کہ یہاں سے تو ذلیل و خوار ہو کر کے نکل جا. لمن تبعک منہم، جو شخص ان میں سے تیرا کہنا مانے گا، لأملأن جہنم منکم اجمعین، تو میں ضرور تم سب سے جہنم کو بھروں گا، تم سب سے جہنم کو بھروں گا. تو دیکھیں یہاں پہ اللہ رب العزت نے ان آیتوں کو ذکر کیا ہے اور ایک پورا نقشہ کھینچا ہے کہ کیسے شیطان کا اخراج ہوا جنت سے، اور کیسے اس نے تکبر کیا، اور کیسے وہ نکلا، اور کیا کیا کہہ کر کے اور اللہ سے وعدہ لے کر کے نکلا، اور کیا کیا وہ کہا اس کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر کیا کیا ہے، بیان کیا. تو اس میں دیکھیں جناب کچھ چیزیں اس میں ہیں، کچھ چیزیں ہیں جس کو اللہ رب العزت نے یہاں پہ کیا کیا ہے، ذکر کیا. حبیب بھائی السلام علیکم. میں نے دیکھیں یہاں پہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک نعمت کا ذکر کیا، وہ یہ کہ ہم نے زمین میں تمہیں بسایا. آج کل تحقیق ہوئی ہے پورے کرۂ اراضی کی، تو پایا گیا ہے اس کو کہ واقعی یہ رہنے سہنے کی اچھی جگہ ہے، اور اس وصف کی، اس خوبی کی اور چیزوں کی بھی تلاش ہوئی ہے پورے آسمان میں. آپ یہ مت سمجھیں کہ آپ جتنے زمین پہ ہیں تو یہ زمین چھوٹی سی ہے، یہ صرف یہی ایک ہے بس. کبھی بھی اندھیرے میں آپ دیکھے ہوں گے آسمان کو، ستارے بہت سارے ہے نا، یہ ستارے بہت دور ہیں، اور دور ہونے کی وجہ سے یہ چھوٹے چھوٹے نظر آ رہے ہیں. کچھ زمینوں سے بھی بڑے ہیں اور کچھ زمین سے چھوٹے ہیں، ہے نا. تو اللہ رب العزت نے صرف زمین کو اس لائق بنایا. ابھی تک اتنی تحقیقات ہو رہی ہیں، جاری ہیں، لیکن کوئی ایسا ستارہ نہیں پایا گیا ہے، یا کوئی ایسی چیز نہیں پائی گئی ہے کہ جس پہ انسانوں کے رہنے اور بسنے کے لائق وہ جگہ ہو. اللہ بہتر جانے کتنے ستارے ہیں جو بنتے ہیں، بگڑتے ہیں، ہے نا، ذرہ ذرہ ہو جاتے ہیں، کتنے کو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، بناتا ہے نا. اور آج کل باقاعدہ سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ وہ لوگ جو سائنس والے ہیں اپنا باقاعدہ وہ بنائے ہیں، جگہیں بنائے ہیں، اس میں ستاروں کی جو تحقیق وہ کرتے ہیں وہ دکھاتے ہیں. کیا کرتے ہیں، وہ دکھاتے ہیں، اور بہت ساری جگہوں پہ بہت سارے ناموں سے اس کو یاد کیا جاتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ایک اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ رب العزت نے زمین میں ہمیں اور آپ کو بسایا. زمین ہل رہی تھی، اللہ رب العزت نے اس کے اندر پہاڑ بنائے میخ کے طور پہ، تاکہ وہ کیا ہو جائے، اس کی تھرتھراہٹ کیا ہو جائے، بند ہو جائے. ایسے ہی اللہ رب العزت نے اس کو اس لائق بنایا، اس طرح سے بنایا کہ اس میں بندہ رہ سکے، اس میں بندہ رہ سکے. ورنہ آج کی تحقیق یہ ہے کہ یہ چل رہے ہیں سب، کوئی بھی کسی بھی چیز پہ کھڑے رہو چلے رہ پاؤ گے، لیکن اللہ رب العزت ہی کی چیز ہے، اور اس نے بغیر ستون کے اس کو بنایا. یہ چیز تیر رہی ہے ہوا میں یا فضا میں، سمجھ رہے ہیں نا. تو یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی کاریگری ہے. اور ایک دن آئے گا سب کو اللہ رب العزت وفات دے گا، سب کو نکالے گا، اور نکال کر کے اس زمین کو برابر کرے گا، اور خود بھی اللہ رب العزت آئے گا، اور اس کے بعد سب کا کیا لے گا، حساب کتاب لے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دن ایسا آئے گا کہ تمام لوگوں کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا. اللہ اور اس کے بیچ میں کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا، کوئی مترجم نہیں ہوگا. اللہ رب العزت ڈائریکٹ اس سے پوچھے گا، بندے یہ تو نے کیوں کیا، بندے یہ تم نے کیوں کیا. تو اس دن سے ڈرو. اللہ رب العزت نے اس کے اندر روزیاں بنائی ہیں زمین کے اندر، اس لیے بنائی ہیں تاکہ انسان جب پیدا ہوا ہے تو وہ روزی چاہیے اس کو، ہے نا، اور اس کو شعور دیا ہے، اس کو طریقہ دیا ہے، وہ چیزوں کو تراشتا ہے، چیزوں
کو پیدا کرتا ہے، چیزوں کو خریدتا ہے، چیزوں کو بناتا ہے، کھاتا ہے نا؟ تمام چیزیں اللہ رب العزت نے زمین میں انسانوں کے لیے بنائی ہیں. تو یہ تو جو تمام چیزیں ہیں اس سے فائدہ اٹھائیں، اللہ کا شکر ادا کریں، نہ کہ اس کی پوجا اور پاٹ کرنا شروع کر دیں. اس کی پوجا اور پاٹ شروع کر دیں. زمین یہ اللہ رب العزت کی مخلوق ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں اور اس اللہ کا شکر کریں جس نے ہمیں اور آپ کو یہاں پہ کیا کیا ہے، آباد کیا، نہ کہ اس کی پوجا کرنا شروع کر دیں یا اس کے اندر مالی دریا ہیں، پہاڑ ہیں، پتھر ہیں اور پیڑ ہیں، ہے نا؟ نہ کہ اس کی آپ کیا کرنا شروع کر دیں، پوجا اور بندگی شروع کر دیں. کس کی بندگی کریں؟ صرف اللہ رب العزت کی. چاہے وہ غلط بندگی اسلام کے نام پہ کیوں نہ ہو، چاہے وہ غلط بندگی غیر قوموں کے نام پہ کیوں نہ ہو. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا قلیلا ما تشکرون، بہت کم تم شکر گزار ہو. اللہ رب العزت نے جو چیزیں عطا فرمائی ہیں آپ جوڑ لیجئے، روزانہ آپ کو پتہ چلتا ہے یہ بھی کھانے کی چیز آ گئی، یہ بھی کھانے کی چیز آ گئی، لیکن اس کے بدلے میں ہم کتنا شکر ادا کرتے ہیں اللہ رب العزت کا. روزانہ ہم اللہ رب العزت کا دیا ہوا کھاتے ہیں صبح سے لے کے شام تک. کیا ہم اللہ رب العزت کی عبادت بھی کرتے ہیں؟ سوچنے والی چیز ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں پیدا کیا اور تمہاری تصویر بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا تم اس کا سجدہ کرو. دیکھا یہاں پہ شیطان کو یہ سمجھ تھی کہ میں فرشتوں کے بیچ میں ہوں، جناتوں میں سے مجھے منتخب کر کے آسمان میں لایا گیا ہے، جنت میں لایا گیا ہے، تو میں افضل ہوں، میں کسی کو سجدہ نہیں کروں گا، نہیں کر سکتا میں. یہ سوچ غلط ہے. آپ کتنے بڑے کیوں نہ ہوں، آپ سے کم پڑھا لکھا آپ کے اوپر مدیر بنا دیا جائے تو آپ اس کی اطاعت کریں. شریعت یہ کہتی ہے. یہ بتاؤ کہ جتنے لوگ اپنے ملکوں میں حکمراں ہیں، کیا ملک میں سب سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں؟ کیا ملک میں سب سے زیادہ عمر دراز ہیں؟ کیا ملک میں سب سے بڑے قابل ہیں؟ نہیں ہیں. وہ اپنی پارٹیوں کی جیتنے کی وجہ سے وہ بھی حکومت میں آ گئے ہیں، اللہ نے ان کو حکومت دے دی. تو کیا آپ کہو گے کہ نہیں ہم سے وہ کم پڑھے لکھے ہیں اس لیے ہم ان کی اطاعت نہیں کریں گے، ان کی بات نہیں مانیں گے؟ ایسا تو نہیں ہوگا. ایک مرتبہ ایک وفد آیا، ایک جماعت آئی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس. تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کون مجھ سے بات کرے گا؟ تو ایک بچہ آگے بڑھا. قوم میں ہو سکتا ہے ہوشیار وہی رہا ہو اور تھا بھی، تو قوم نے اس بچے کو آگے کیا. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کوئی بڑا آدمی آئے، عمر دراز آدمی آئے، بات کرے، یہ چھوٹا بچہ ہے. تو جانتے ہیں اس چھوٹے بچے نے کیا کہا عمر رضی اللہ عنہ اگر آگے بڑھنے کی بات سب سے عمر والی بات ہوتی تو آپ قوم میں سب سے عمر دراز نہیں، آپ کو امیر المومنین نہیں بنایا جاتا. تو عمر فاروق نے تعجب کیا اس کے حکمت سے، اس کی عقل سے. کہا کوئی بات نہیں، بات کرو بیٹا. سمجھ گئے کہ مطلب یہ ذہین ہے، سمجھدار لڑکا ہے، سمجھے گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کتنے پڑھے لکھے ہوں، اگر آپ کے اوپر بھی کسی کو بنایا جائے، مدیر بنائے، جو کمپنی کا مینیجر ہے یا کوئی اور بھی آپ کے اوپر بنایا جا رہا ہے، تو آپ اس کی اطاعت کریں. اگر آپ کے اندر یہ چیز آ گئی نہیں وہ کیسے بن گیا، میں کیسے نیچے رہ گیا، تو یہ شیطانی صفت ہے. یہی حرکت کس نے کی تھی؟ شیطان نے کی تھی. اور اسی لیے کمپنیوں کو اور دوسرے لوگوں کو یہ چیز منظور نہیں ہوتی ہے اور ہم اس کو برداشت نہیں کر پاتے، سمجھ بھی نہیں پاتے. یہی شیطانی وسوسہ ہے. شیطان اس طرف سے آتا ہے، پھر اس کی نوکری بھی بندے کی جاتی ہے، وہ نکال بھی دیا جاتا ہے. ایسے ہی شیطان کو کیا کیا گیا؟ نکالا گیا. اللہ رب العزت نے کہا میں نے تمہیں حکم دیا تھا، یہ زیادہ اچھا کون ہے، زیادہ کون کم ہے، یہ اس سے تمہیں کیا لینا دینا تھا؟ اچھا تم آگ سے بنے ہو، تو آگ میں کون ایسی چیز ہے جو مٹی سے زیادہ اچھی ہے؟ بلکہ دیکھا جائے تو مٹی عمدہ ہے، اس کے اندر سے فصلیں اگتی ہیں، اس کے اندر کتنے خنج پدارتھ موجود ہیں اس مٹیوں کے اندر، سونے ہیں، چاندی ہیں اور تمام چیزیں. اور آگ تو ہمیشہ جلانے ہی کے چکر میں رہتی ہے. چلو ٹھیک ہے، سردی میں کہیں کوئی بس وقتی طور پہ اس کو کیا کر لیا، اس سے گرمی حاصل کر لی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ذہن میں ایک وسوسہ آیا اور اس وسوسے کو اس نے استعمال کیا. اس نے یہ سمجھا، اس کو ایک غرور آ گیا تھا بندگی کرتے کرتے. جب بھی کبھی اچھا کام کرے تو غرور میں نہ آئے،
یہ بھی شیطانی کیا ہیں؟ وسوسے ہیں. اب وہ غرور میں آیا، وہ یہ سوچ کر کے کہ میں تو کیا کہتے ہیں میں نے اتنی عبادت کی ہے اللہ رب العزت کی، فرشتے بھی ہم کو لے کر کے آئے ہیں، تو فرشتے تو اس سے بہتر تھے، لیکن اس کے باوجود فرشتوں نے سجدہ کیا. اور وہ سجدہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا. عبادت کا سجدہ کس کے لیے ہے؟ صرف اللہ رب العزت کے لیے. اللہ رب العزت کا ایک حکم تھا، انہوں نے اس کو کیا کیا ان کی عزت کرتے ہوئے، ہے نا، کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کو اپنے ہاتھ سے بنایا تھا. تو اس لیے یہ کوئی کسی کے لیے دلیل نہیں بن سکتی کہ کوئی اپنا سجدہ کروائے اور دلیل دے کہ دیکھو یہاں پہ فرشتوں نے انسان کا سجدہ کیا تو انسان کا سجدہ کیوں نہیں کر سکتا. یہ بھی ایک فتنہ ہے آج کے زمانے کا. کتنے لوگوں نے پہلے کہا کہ انسان سجدہ نہیں کر سکتا، یہ جائز نہیں ہے، ناجائز ہے، حرام ہے. پھر جب ان کی شہرت بڑھی تو ان لوگوں نے بھی سجدہ کروانا شروع کر دیا، کہا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء کرام، تمام رسول اسی لیے آئے تھے کہ لوگوں کی بندگی سے نکال کر کے اللہ کی بندگی کی طرف لے جائیں. آپ اس کے لیے رکوع کریں جو آپ کا خالق ہے، اس کو سجدہ کریں جو آپ کا معبود ہے نا، اس کی بندگی کریں جو آپ کا اللہ ہے. اور جتنے پیدا کیے گئے ہیں ہمارے آپ کی طرح سے، اور کچھ چیزیں اللہ نے ان کو دے دی ہیں، تو اس بنیاد پہ وہ اللہ نہیں ہو گئے، خدا نہیں ہو گئے، ہے نا، معبود نہیں ہو گئے کہ دنیا میں ہم ان کے لیے رکوع کریں، ان کے لیے سجدہ کریں، اور اس کے بعد جب وہ وفات پا جائیں تو پھر ان کے قبروں کا بھی سجدہ کریں اور اس کا طواف کریں. یہ اللہ رب العزت نے کبھی بھی جائز قرار نہیں دیا. اسی کو روکنے کے لیے تمام انبیاء کرام اور تمام رسول اعظام آئے اس دنیا کے اندر. اچھا، یہاں قیاس لگایا اس نے. اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا تو اس ایک حکم کو ماننا چاہیے تھا، ایک حکم کو ماننا چاہیے تھا. اس نے مانا نہیں، بس ذہن کی ایک سوچ تھی، اس سوچ کی بنیاد پہ اس نے کیا کی؟ اللہ رب العزت کی نافرمانی کی. تو آج بھی جب بھی قرآن و حدیث کی باتیں بیان کی جائیں، اللہ کا کلام بیان کیا جائے، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بیان کی جائے، تو یہ سب چیزیں اس لیے اتاری گئی ہیں، اس لیے دنیا میں آئی ہیں تاکہ ہم اس کو مانیں، اس پہ عمل کریں، نہ کہ ذہن کا فطور لگا کر کے اس کو کیا کریں؟ اس کا انکار کریں، اس پہ عمل نہ کریں. یہی چیز شیطانی چیز ہے، اور یہی انسان کو صراط مستقیم سے ہٹاتی ہے. سیدھا راستہ شیطان کے لیے یہ تھا کہ وہ ان کی عزت کرتے ہوئے سجدہ کر لیتا، اللہ کی بات کو کیا کر لیتا؟ مان لیتا. لیکن اس نے کیا کیا؟ نہیں مانا، اپنی طرف سے قیاس لگایا تو میں تو بڑا اچھا ہوں، یہ ہے وہ ہے. تو ایسے ہمارے کچھ بھائی ہیں اس دنیا کے اندر جو ان سے جب قرآن کی بات بیان کی جائے، حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا جائے، تو ان کے دل میں بات نہیں بیٹھتی ہے، ان کے ذہن میں وسوسہ آتا ہے، دلوں میں شیطانیت آتی ہے، اور اس کو نہ مان کر کے اپنی بات چلاتے ہیں جسے شیطان نے چلائی. تو شیطان درگاہ ہوا اتنی عبادت کر کے، فرشتے اس کو اٹھا لے گئے تھے. تو ہمارے آپ میں سرخاب کا پر کون سا لگا ہوا ہے کہ اللہ رب العزت ہم کو چھوڑ دے گا؟ نہیں، یہ قرآن اور یہ حدیثیں اسی لیے اتاری گئی ہیں، اسی لیے اللہ رب العزت نے ان چیزوں کو امت میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں لا کر کے رکھا ہے کہ تاکہ لوگ کیا کریں؟ اس کو مانیں اور اس پہ عمل کریں. تو یہ اپنا قیاس لگانا اور اپنی طرف سے ایک مفروضہ مان لینا، اس کو بنیاد بنا کر کے اللہ کے حکم کا انکار کر دینا، یہ بھی انسان کو صراط مستقیم سے ہٹاتا ہے. جیسے دیکھیں یہاں پہ شیطان کو اس وسوسے نے کیا کر دیا؟ ہٹا دیا سیدھے راستے سے. ایسے ہی جناب اس کے علاوہ یہاں پہ ایک چیز اور ہے. دیکھیں یہ کیا کہہ رہا ہے شیطان؟ اس کی وجہ سے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے. آج بھی کچھ لوگوں کا وسوسہ ہے، کیا کہتے ہیں؟ اللہ رب العزت اگر چاہے تو ہم کو ہدایت دے سکتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو ہمیں ہدایت دے سکتا ہے، بے شک دے سکتا ہے. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی جوڑتے ہیں وہ کہ جو میں یہ گمراہ ہوا ہوں تو اللہ ہی نے ہمیں گمراہ کیا ہے.
اللہ رب العزت نے تمہیں دونوں راستے دکھا دیے، صحیح راستہ بھی اور غلط راستہ بھی، شیطان کا بھی راستہ۔ یہ شیطان کا راستہ ہے، اس پہ چلو گے جہنم میں جاؤ گے۔ یہ سیدھا راستہ ہے، اس کو اختیار کرو گے تو کہاں جاؤ گے؟ جنت میں جاؤ گے۔ اب مرضی آپ کی ہے، اللہ رب العزت آپ کے ہاتھ کو پکڑ کر کے نہیں کر رہا ہے، آپ سن نہیں رہے ہو، اس پہ عمل نہیں کر رہے ہو، اللہ کے علم میں پہلے سے تھا تم کیا کرو گے۔ تو اللہ نے تمہیں گمراہ نہیں کیا، تمہیں عقل دی، تمہیں 2 ہاتھ دیے، 2 پیر دیے، 2 آنکھ دی، 2 کان دیے، ہے نا، تمام چیزیں عطا کی، ساتھی دیے، علماء دیے، ہیں؟ اس کے باوجود ہم اور آپ گمراہ ہو جائیں اور نسبت کریں خود غلط اور نسبت کریں اللہ رب العزت کو، مجرم ان کو ٹھہرائیں۔ بالکل ایسے ہی جیسے کیا کہتے ہیں، کچھ علاقوں میں ایسا ہے، کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے تو بجائے اس کے کہ اس کو کنٹرول کیا جائے، وہ دوسروں کو تہمت دیتے ہیں، ہے نا۔ گھر میں کوئی معاملہ ہو تو اس کو نہ کہا جائے جس نے غلطی کی ہے کہ تو نے غلط کیا ہے، بلکہ یہ کہا جائے فلاں کی وجہ سے یہ چیز ہوئی ہے نا۔ تو یہ چیز غلط ہے، یہ چیز صحیح اور درست نہیں ہے۔ یہاں بھی شیطان نے یہ بات کہی کہ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، آپ نے اس کے سبب مجھے گمراہ کیا ہے۔ تو اللہ رب نے گمراہ کیا، تم نے خود نہیں سجدہ کیا، تیرے ذہن میں فطور چل رہا تھا، تیرے ذہن میں فطور چل رہا تھا، جو بات کہی گئی یہ کرو تمہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کے علاوہ جناب اس نے صاف کہا لاقعدن لهم صراطک المستقیم، آپ کے سیدھے راستے پہ میں بیٹھوں گا، میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں۔ اور یہ آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کے سامنے سے آؤں گا، سامنے سے کوشش کروں گا کہ یہ برباد ہو جائیں، ہلاک ہو جائیں۔ وہاں سے اگر کچھ نہیں ہوا داہنے سے آؤں گا، وسوسہ دلاؤں گا۔ وہاں سے کچھ نہیں ہوا بائیں سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، اور میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں کہ ان میں سے اکثر لوگوں کو آپ شکر گزار نہیں پائیں گے، اکثر لوگ آپ کو نہیں مانیں گے، آپ کے ساتھ شرک کریں گے، آپ کی نافرمانی کریں گے۔ یہ شیطان نے کہا۔ اللہ رب العزت نے سورہ سبا کی آیت نمبر 20 میں اس بات کو کہا وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ، شیطان نے اپنا یہ چیلنج سچ کر دکھایا، شیطان نے یہ چیلنج اپنا سچ کر دکھایا، اور مومنوں کے ایک گروہ کو چھوڑ کر سب لوگ اس کے پیچھے لگ گئے، سب لوگ اس کے پیچھے لگ گئے۔ آج دیکھیں دنیا کی کتنی بڑی آبادی ہے، کتنے لوگ ہیں جو صرف اللہ کو ایک مانتے اور جانتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ کتنے لوگ ہیں جو قرآن و سنت پہ عمل کرتے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے ہی نہیں، کسی خدا کو نہیں مانتے۔ کتنے ہیں جن کے پاس اپنے معبود ہیں اللہ کو چھوڑ کر کے، کتنے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، بہت طرح کے لوگ۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ واقعی شیطان نے اپنا چیلنج سچ کر دکھایا، اور مومنوں کے ایک گروہ کو چھوڑ کر سب لوگ اس کے پیچھے لگ گئے۔ تو جناب اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ کتنی ضرورت ہے آج کے دور میں، یہ اسی وقت کہہ دیا تھا شیطان نے، اور آج کل تو اور بھی فتنوں کا دور ہے نا۔ تو ان تمام چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ آج کے دور میں صراط مستقیم کی، سیدھے راستے کی کتنی ضرورت ہے۔ شیطان نے صاف کہہ دیا ہے، اور سب سے پہلا اٹیک جو اس نے کیا تھا کس پہ کیا تھا؟ آدم علیہ السلام۔ اللہ رب العزت نے انہیں جنت میں رکھا، ان کی بیوی کو جنت میں رکھا، حوا علیہ السلام کو، اور کہا اس درخت کے قریب مت جانا۔ اور اس نے کیا کیا؟ بعد میں وہ پہنچا، کہا جانتے ہو کیوں اس درخت سے منع کیا گیا ہے؟ کہا نہیں، کہا کھاؤ گے تو ہمیشہ اسی میں رہ جاؤ گے، کبھی نہیں نکلو گے۔ اور خوب قسم کھا کھا کر کے ان دونوں کو کیا کیا؟ وہ دلایا، بھروسہ دلایا، اور کہا کہ میں تمہارے لیے اچھا آدمی ہوں، خیر خواہ ہوں، تمہارا جو کہہ رہا ہوں ایک دم بالکل صحیح کہہ رہا ہوں، امر ہو جاؤ گے، یہاں پہ رہو گے۔ شیطان ہی تو کہے گا، تھوڑے وہ کہے گا کہ اس سے تم برباد ہو جاؤ گے، جیسے آج کل ہو رہا ہے۔ تو جناب یہ شیاطین کے وسوسے آج بھی قائم ہیں، اور وہ اتنے دنوں سے ہے، اس لیے بڑا تجربہ کار ہے، اور ہم آپ کی زندگی کتنی کم ہے نا۔
تو ہم لوگ اسی لیے اس میں پڑ جاتے ہیں. اسی لیے اللہ رب العزت نے توبے کا دروازہ کھولا ہے. بندے سے کوئی غلطی ہو جائے فوراً توبہ کرے. حدیث شریف میں آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت صبح اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے تاکہ رات میں غلطی کرنے والے توبہ کر لیں، اور شام کو اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے تاکہ دن بھر غلطی کرنے والے توبہ کر لیں اللہ رب العزت سے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے پاک تھے. اللہ رب العزت نے ان کے تمام چیزوں کو معاف کر دیا تھا. آگے پیچھے کی اس قرآن کو اس بات کو کہہ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھتے تھے، کہتے استغفر اللہ واتوب الیہ، اے اللہ تعالیٰ میں آپ سے توبہ کرتا ہوں، آپ سے استغفار کرتا ہوں، میرے گناہوں کو بخش دے اور میری کمیوں پہ پردہ ڈال دے، لوگوں میں رسوا اور ذلیل نہ ہوں. یہ چیزیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے تھے امت کو. ہمیں بھی اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو پڑھیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کسی گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. لیکن ضروری ہے کہ وہ شرمندہ ہو، اس چیز کو چھوڑ دے، اس کی طرف دوبارہ نہ جائے. بندے کا کوئی حق لیا ہو تو اس کو واپس کر دے، اور مرنے سے پہلے یہ کام کر لے، مرنے سے پہلے یہ کام کر لے. تو آج جو فتنے ہیں گنائیں تو رات گزر جائے گی. کتنے فتنے آپ دیکھ رہے ہو. ایک اخبار اٹھا لو، صرف بس ایک اخبار اٹھا لو، جس زبان میں پڑھتے ہو اخبار کو، شروع سے لے کے اخیر اس کے لائن تک ایک کاپی لے لو، اس میں لکھتے چلے جاؤ یہ فتنہ یہ فتنہ. کہیں دیکھو گے زناکاری کی خبر ہے، کہیں دیکھو گے چوری کی خبر ہے، کہیں دیکھو گے قتل کی خبر ہے، کہیں دیکھو گے لوگوں کو وہم میں مبتلا کرنے کی خبر ہے، کہیں دیکھو گے ہمارے پاس تو اتنے بڑے بڑے جنات ہیں، ہم تو آپ کا کام چند سیکنڈوں میں کر دیں گے، ہے کہ نہیں؟ ایسی خبریں دیکھو گے. کہیں دیکھو گے آپ اگر نامرد ہیں تو ہم آپ کے لیے حاضر ہیں، آپ کی طاقت کو بڑھانے کے لیے. مطلب اخباروں میں ہے، میں اس سے نہیں کہہ رہا ہوں، دیکھو اس کو کتنی چیزیں اس میں ہیں. آپ اگر بے روزگار ہیں تو ہمارے پاس اس کا حل موجود ہے، آئیے اس نمبر پہ فون کیجیے. ہاں فتنے آپ دیکھ لیجئے شروع سے اخیر تک. حکومتوں کے الگ فتنے، ان دجالوں کے الگ فتنے، ہے کہ نہیں؟ لوگوں کو دھوکہ دینے والے الگ ایڈورٹائز، تمام چیزیں اس کے اندر دیکھو گے. شیطان یعنی شرک کی طرف لوگ بلانے والے اس کے اندر موجود ہیں، غیروں کی پوجا کرنے والے لوگ اس کے اندر موجود ہیں، ہے کہ نہیں؟ اپنی غلط غلط چیزوں کا ایڈورٹائز کرنے والے لوگ موجود ہیں. اس کے اندر کتنی ننگی تصویریں موجود ہیں، ہے کہ نہیں، جو معاشرے کو برباد کر رہی ہیں. ایسے ہی چوری کی کتنی خبریں دیکھیں گے آپ، اس میں قتل کی کتنی خبریں دیکھیں گے، کتنا کڈنیپ کی خبریں دیکھیں گے. آپ پڑھ ڈالیں ایک ہی دن کا، بس آپ دیکھ لیں اس وقت میں کتنے فتنے موجود ہیں اس دنیا کے اندر، اور کتنے فتنے ایسے ہیں جس کو جگہ ہی نہیں ملی ہے اس اخبار کے اندر. لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا ہے کتنے لوگوں کے اوپر ظلم کیا گیا ہے، کتنے لوگوں کی چیزیں ہڑپی گئی ہیں، کتنے کے بچے تبدیل کر دیے گئے ہیں، کتنے بچوں کو اغوا کر دیا گیا ہے کہ نہیں، اور کتنے کے روپوں کو لوٹ لیا گیا ہے. کتنے کتنے معاملات ہیں. رنجشوں میں کتنے لوگوں کو قتل کر دیا گیا ہے، کتنے لوگ بیچارے غائب ہو گئے، ان کے بارے میں پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہاں چلے گئے، ہے کہ نہیں. یہ تمام چیزیں آپ دیکھیں، کتنے زلزلے، کتنے آندھیاں طوفان، کتنی بلائیں جو ہیں، وہ تمام چیزیں ہیں. آپ دیکھیں نا اس کو. ایک ملک کی خبر کی بات کہہ رہا ہوں جو پوری دنیا میں ایک چھوٹا سا نقشے کے طور پہ ہے. اگر آپ پوری دنیا کا دیکھ لیں کتنے فتنے ہیں اس کے اندر تو آپ حیران ہو جائیں گے. تو آپ خود بتائیے ان حالات میں سیدھے راستے پہ چلنے کی کتنی ضرورت ہے؟ بہت ضرورت ہے کہ نہیں ضرورت ہے؟ تو اسی جذبے کے تحت ہمارے مکتب نے اس کورس کو رکھا ہے تاکہ اپنے طلباء کو خاص طور سے احساس دلایا جائے کہ پہلے سے زیادہ فتنہ بڑھ گیا ہے. چاہے وہ شرک کا فتنہ ہو، چاہے بدعت کا فتنہ ہو، چاہے اور جو خرابیاں معاشرے میں ہیں، نشے کی چیزیں، قتل کی چیزیں، چوری کی چیزیں، زناکاری کی چیزیں، جو بھی فتنے ہیں، تمام چیزوں کے فتنوں سے انسان کب بچے گا؟ جب وہ سیدھے راستے پہ چلے. اور سیدھے راستے کی اسی لیے اہمیت و ضرورت بڑھ جاتی ہے، اسی لیے بار بار بندہ اپنے ہر رکعت میں کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے دے. بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ان فتنوں سے بچے ہوئے ہیں، اپنے کام میں صرف لگے ہوئے ہیں اور سیدھے راستے پہ ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، قرآن میں جو لکھا ہے اس کو مانتے ہیں، حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت سے ہمیشہ بھلائی
اور ہمیشہ سیدھے راستے کا سوال کرتے ہیں، ہے نا؟ اسی لیے بار بار کہا گیا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم بندہ کہے، کیونکہ اس کی بہت ضرورت ہے، اور خاص طور سے آج کے فتنوں کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک وقت آئے گا کہ انسان کو مار دیا جائے گا اور اس کو پتہ نہیں ہوگا کیوں مارا گیا اس کو۔ قیامت کے دن وہی مقتول پکڑے گا قاتل کو، اور اس کے جسم سے خون بہہ رہا ہوگا، اور کہے گا اللہ رب العزت پوچھ اس سے دنیا میں اس نے مجھے کیوں قتل کیا تھا، کیوں مارا تھا۔ اس طرح کے بہت سارے فتنے ہیں اس دنیا کے اندر، لکھیں تو کتابیں فل ہو جائیں گی، آپ کی ڈائریاں فل ہو جائیں گی۔ اس لیے ضرورت ہے اللہ کے بندو ان دنوں میں اور اس زمانے میں کہ ہم سیدھے راستے سے جڑیں۔ وہی سیدھا راستہ ہے جو قرآن کریم کے اندر بیان کیا گیا ہے، وہی سیدھا راستہ ہے جس کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے، اور اسی پہ جمع رہنے کی تلقین کی گئی ہے، نصیحت کی گئی ہے، وصیت کی گئی۔ میں آخر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت تو ہمیں سیدھے راستے پہ قائم رکھ اور اس کی توفیق ہمیں عطا فرما، اور ہمیں سیدھے راستے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سے جو غلطیاں ہو جاتی ہیں رات اور دن میں اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف فرما دے، اور شیطان اور فتنوں کے اور ان تمام آزمائشوں سے ہمیں دور رکھ، اور شیاطین کے فتنوں سے ہمیں دور رکھ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ہمارے بھائیوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، آخر میں یہ بھی اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے، ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے۔ ہمارے بیچ میں جو بھائی بیمار ہیں اللہ تو انہیں شفا دے دے، جو موجود ہیں ان کو صحت دے، تندرستی دے، اور جو اس دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں کو معاف فرما کر کے انہیں جنت الفردوس عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔